اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سویرے جنگ اخبار پڑھ رہا تھا تو کافی انفارمیٹیو تھا۔ آج کی خبریں بہت اچھی تھیں، اسپیشلی جو آرٹیکلز تھے وہ بہت زبردست تھے، امیزنگ تھے اور فل آف وزڈم تھے۔ میں کافی عرصے سے اس اخبار کے ساتھ جڑا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اور نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ اس میں جو دی گئی انفارمیشن ہے وہ اپنے ویورز کو بھیجتا ہوں۔ تو مجھے کل میں نے دیکھا کہ اس میں اعظم کے بارے میں ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ اگر وہ 313 دفعہ پڑھا جائے ڈیلی تو آپ اللہ پاک کی جو حصار ہے اس میں آپ آ جاتے ہیں، اللہ پاک کی برکتوں کے حصار میں آپ آ جاتے ہیں نا جی، اور اس کا کرم اور اس کا رحم جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کچھ ایسے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور احد، اس کے بعد یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کو اگر جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اگر پڑھا جائے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اور جو آپ دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور یہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کافی لوگوں کو بتایا گیا اس کے بارے میں، پھر لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور ان کی جو دعائیں تھیں وہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن دین کو اپنا لیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ اللہ پاک سے دوستی لگا لیں اور اپنے نبی سے دوستی لگا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کا کام رکے گا اس دنیا میں۔ نہ صرف اس دنیا میں آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے بلکہ اگلی دنیا میں بھی آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے بندہ اولڈ ایج میں جاتا ہے تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں کمزور ہوتا ہے، اور فیملی، سوسائٹی اور ایز اے کنٹری ایز اے ہول اس کا رول جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا، حالانکہ ان کنٹرڈکشن ٹو اٹ اس کا رول بہت ضروری ہے اس عمر میں جب کہ وہ 60 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، ان کے ایڈوائسز کو پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر جو نہیں کرتے ایڈوائسز پر عمل، بزرگوں کی ایڈوائسز پر عمل، تو پھر وہ اس دنیا میں بھگتتے بھی ہیں اور اگلی دنیا میں بھی بھگتتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو ماں کوئی قدموں میں جنت کیسے آپ کو ملے گی؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا پاکستان، اور دوسرا جو ہے جو رول ہے فیملی میں وہ ہے باپ کا، جو کہ آج کل کے دور میں ناپید سا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب شروع بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کافی، بیوی جو ہوتی ہے ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور بچے بھی باپ کے ساتھ بہت ان کا پیار ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ پھر دونوں کا رول تقریباً لیول برابر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہیں تو وہ ارننگ ہینڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ باپ بیچارہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور ماں کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔ اگر کسی گھر میں اگر عورت کی حکمرانی ہے تو وہاں پر رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے، اور درود و تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور قرآن کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورۃ یاسین، سورۃ مزمل، سورۃ یہ جو ہے رحمان، اس کو ضرور ڈیلی آپ عادت بنائیں کہ اس کو آپ پڑھا کریں۔ اس میں بڑی
اللہ پاک نے بڑی اس میں برکت دی ہے۔ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، کوشش کریں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ آیت الکرسی کی پڑھی جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کی تسبیح جو ہے وہ رزق میں کشادگی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو انسان کمولیٹو اس کے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اس کو ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب دن کا آغاز ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آپ دن کا آغاز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اسلام قولم من رب رحیم، اس کی ایک تسبیح، اور سلام علی نوح فی العالمین، اس کی ایک تسبیح، یہ نظر بد سے بچاتی ہے، یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے اس سے بھی بچاتی ہے، اور آپ کی جو ترقی ہے، آپ کے جو آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں اسلام سے نا، اور پھر ہماری اولاد جو ہے وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ جب ماں باپ ہی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں کریں گے اور اللہ پاک سے دوستی نہیں لگائیں گے اور نبی کو یاد نہیں کریں گے تو پھر ان کی اولاد کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے۔ کل شریف جو چاروں ہیں ان کو پڑھا کریں سونے سے قبل، اور پھر جو ہے آیت الکرسی کا بھی ورد کر کے آپ سویا کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ پھونک مارا کریں۔ جو دعا ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا کریں کہ یا اللہ آپ مجھے اپنا بنا لیں اور میرا بن جائے، یا اللہ میری اولاد کو فرمانبردار اور میری بیوی کو فرمانبردار بنا دے، یا اللہ، یا اللہ تمام نبیوں کو جنت الفردوس، ان کی اولاد کو بھی جنت الفردوس، اور ان کی جو ان کے رشتہ دار ہیں سب کو جنت الفردوس، اور پورے پاکستان عالم اسلام میں جتنے بھی عباسی لوگ ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور ہم جو زندہ ہیں ہمیں توفیق عطا کر کے ہم اچھے کام کریں اور نیک کام کریں، صالح کام کریں، اور ایک اچھا معاشرے کی بنیاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جب ہم منی گریبنگ کرتے ہیں، اگر کوئی عورت کی ساتھ کرتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کو بھی سزا دیتے ہیں۔ جو بندے جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، ان کی تو بخشش ہی نہیں ہے نا جی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ سیدھا ہی جنتی ہے۔ اگر آپ سورۃ کوثر کو بھی اپنی لائف میں کا معمول بنا لیں، اس میں بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور سورۃ قریش جو ہے اس کا بھی بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کی بھی ایک تسبیح، سورۃ کوثر کی ایک تسبیح، جب صبح اٹھیں تو سورۃ کوثر کی ایک تسبیح اور قل هو اللہ احد کی 2 تسبیحات صبح اور شام یہ ضرور پڑھا کریں۔ اس سے آپ کا جو دن ہے اس کا آغاز بہت اچھا ہوگا، اور اللہ پاک جو ہے اس میں برکت ڈالیں گے، اور جو آپ کے مقاصد زندگی کے ہیں وہ آپ کے اللہ پاک پورا کریں گے۔ آپ کی رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں سکون ہوگا۔ گھر میں سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ پیسہ ٹکا جو ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں، یہ پیسہ ٹکا خود بخود آپ کے پاس آئے گا۔ جب آپ پیسے کی طرف نہیں بھاگتے تو پھر پیسہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیسہ ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں، اور اولاد کا کنسرن بتائیں۔ جو بڑا بیٹا بیٹی ہے ان کو ان کے جو فرائض ہیں ان سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ والدین کی عزت کریں، ٹھیک ہے، اپنے دادا، اپنی دادی، نانا نانی، ان کی عزت کریں، ان سے پیار تو کر کے دیکھیں، اللہ پاک کی ذات کو خوش تو کر کے دیکھیں، اپنے نبی سے پیار کر کے دیکھیں، اور جتنے بھی یہ کائنات میں برڈز ہیں ان کے طرف پیار کر کے دیکھیں، تو اللہ پاک ان کے لیے کچھ دانہ وانا اس جگہ پہ ڈال لیا کریں، وہ کار خیر ہے اور برکت ہے، صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اخبار میں نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو جنرل ہاسپٹل میں وہ جاب کرتے ہیں،
تو ان کا 70 لاکھ کا چوری ہوئی ہے گھر میں، اور 30 لاکھ کا ان کا وہ جو کافی فارن کی منی تھی، ڈالر والر، وہ لے گئے ہیں۔ 10 تولے، 1.5 کروڑ اس کا نقصان ہوا ہے۔ ایک بندہ کسی بینک سے پیسے لے کے جا رہا تھا، 2.5 لاکھ، ڈاکو اس کے پیچھے لگے اور اس سے وہ 2.5 لاکھ چھین کے لے گئے۔ یہ تو آج 13 جولائی 2023 کی صورتحال ہے لاہور میں، دیکھیں نا۔ تو صاحب اقتدار جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان خبروں کی تصدیق کریں، اور جیسے کہتے ہیں کہ ڈپ دا ایول ان دا بڈ، اور اس پہ جو پولیس کے بالا افسران ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پہ سخت کارروائی کریں، اور صوبہ کو ایز اے ہول ایک اچھا صوبہ بنائیں، لیڈنگ صوبہ بنائیں۔ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پینشنر نے کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی جو پینشن ہے پنجاب میں 5%، اور جو سرونگ لوگ ہیں ان کی تنخواہ 30% بڑھی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ نے 35% ان سروس لوگوں کے لیے بڑھائی ہے، اور جو ریٹائر لوگ ہیں ان کے لیے 17.5% ہے۔ ویسے تو مہنگائی کا جو طوفان ہے تو یہ ریشو ان سروس اور ریٹائر سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو جو ایپ کا ہے اس کی قیادت میں ریٹائرڈ آفیسران جو ہیں، متعطان جتنے بھی لوگ ہیں بیچارے غریب ہیں، تو ان کا بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ خیال کرے، اور جو فیڈرل لیول پہ جو یہ جو پنجاب میں انوملی آئی ہے، مہربانی کر کے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ ٹھیک کر دیا جائے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے میری درخواست ہے، جناب محسن نقوی صاحب، آپ مہربانی کر کے اس کا نوٹس لیں۔ وزیر اعظم صاحب جب یہاں آئے تھے لاہور میں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ولی محمد ایک میڈیا میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، اور he brought this problem in the notice of the Honorable Prime Minister of Pakistan میاں شہباز شریف صاحب۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب چیف منسٹر صاحب پاکستان آ جائیں گے حج کے بعد تو میں ان سے کہوں گا۔ تو یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں، اور جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی مدد فرمائیں۔ وہ کافی قسم پرسی کے معاملات ہیں، حالات ہیں۔ سر اس میں کچھ بندہ کی اور ہوتی ہے، اس کی انکم جو ہے، اور اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ کافی سارے کنسٹرینٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لائف میں وہ سکون نہیں ہوتا، اس کا فائنینشیل جو آؤٹ لے ہے، فائنینشیل اسٹیٹس بہت پور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ لوگ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ہیلتھ فاؤنڈیشن میں سرو کیا ہے 4 ایئرس، اور میں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں سرو کیا ہے کوئی 8 سال۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جب بندہ سروس میں ہوتا ہے تو ہر بندہ رسپانڈنگ ہوتا ہے، رسپیکٹفل ہوتا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو جو ان کے سکسیسرز ہوتے ہیں، آفیسرز آتے ہیں، وہ پہ فون بھی نہیں سنتے۔ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن میں ان چیزوں کو نہیں دیتا۔ میں احسان مند ہوں صلاح الدین کا، اور جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور عمران صاحب کا بہت احسان مند ہوں کہ وہ جب بھی مجھے کچھ پرابلم ہوتا ہے، یہ عمران صاحب ہمارے ایس ڈی او ایکسٹینشن ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے، لاہور ڈیفینس میں رہتے ہیں، تو بچوں کی طرح ہے، بھائیوں کی طرح ہے یہ لڑکا۔ یہ بہت اچھا ہے، بہت رسپیکٹفل ہے، بڑا محبت کرتا ہے، بڑا اللہ پاک اس کو بہت سی خوشیاں دے، اس کو بہت پیسے دے، اس کو ترقی دے، اور صلاح الدین کے گھر میں بھی عافیت ہو، اس کو بھی ترقی دے۔ تو آج کل چونکہ میں لیڈرشپ سینٹر میں ایز ڈائریکٹر ایڈمن ہوں، تو میں نے صلاح الدین کو کہا ہے کہ وہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو ہم صلاح الدین کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادارہ جوائن کرے، اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی ہم سب کے دوستوں کا ساتھ دیں گے۔ ان سے محبت کا جو سلسلہ جڑا ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ بالخصوص ڈاکٹر رفیق صاحب کا حق نواز جو جوبلی لائف میں کام کرتے ہیں، اور نظر صاحب جو جی ایم ہیں جوبلی میں، عمران صاحب جو کہ ان کے آر ایم ہیں جوبلی میں ان سب کا بہت احسان مند ہوں، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان کا بھی میں بے حد احسان مند ہوں۔
میرے پاس تعریف کے الفاظ نہیں ہیں، اور جبلی غافل کا بھی احسان مند ہوں کہ اوکھے وقت میں ہمیشہ انہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے، اور جب کبھی مجھے لون کی ضرورت پڑی ہے تو جو میں نے پالیسی لی تھی اسے انہوں نے مجھے لون دیا ہے۔ انہوں نے مجھے میری زندگی میں خوشیاں بکھیری ہیں۔ تو میں جو زیڈ ایم تھے اب تو وہ پرموٹ ہو کے چلے گئے ہیں پنڈی اسلام آباد۔ میں ہوں اس کا بھی، ان کے والد صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے اسٹیٹ لائف میں، تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ ان کا بھی بہت مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے رہیں اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اور میں سب کا، دوستوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، اور جو ٹی ایل سی میں بچے پڑھ رہے ہیں میں ان سب کا بھی، اور میرے جو کلیگ ہیں، اور خصوصی طور پہ جو کرنل علی صاحب جعفری سی ای او ہیں، یہ اس کے دی لیڈرشپ اکیڈمی کے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے اور میرے مشوروں پر عمل کیا ہے۔ اور اللہ پاک ان سب دوستوں کے لیے دعائے خیر ہے کہ اللہ پاک ان کو ترقی دے اور ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم رہے، اور ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔ تو ہماری لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ اللہ پاک جیسے کہتے ہیں کہ اپنا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔